بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ڈسکشن ریکوائرمنٹس مینجمنٹ پہ ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس کے اندر جو ڈفرینٹ فیزز ہیں، پہلا جو ہمارے پاس فیز ریکوائرمنٹ الیسیٹیشن سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور وہاں اس کے بعد ہمارے پاس ریکوائرمنٹ انالیسس ہے، نیگوسیشن ہے، ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے، ریکوائرمنٹ ویلیڈیشن ہے۔ یہ سارا ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس جب ہمارے پاس اس کے اندر تمام ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں، تو ان تمام ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنے کی اور ریکوائرمنٹس کو مینیج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ریکوائرمنٹس مینجمنٹ جو ہے کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو کہ ان تمام فیزز میں جو ہے ان کے پیرل جو ہے وہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ریکوائرمنٹ مینجمنٹ ہمارے پاس ہے کیا؟ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ ہمارے پاس بیسیکلی جو ریکوائرمنٹس کے اندر جو چینجز آتی ہیں اس کو مینیج کرنا، اس پروسیس کو ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ ریکوائرمنٹس کے اندر چینجز ہمارے پاس آ سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہم جس آرگنائزیشن کے اندر کے لیے سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، تو اس آرگنائزیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، کیونکہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈائنامک ہیں، وہ اسٹیٹک نہیں ہیں، ان کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے ان کی ریکوائرمنٹس بھی چینج ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ریکوائرمنٹ چینج ہو سکتی ہیں، جس کو ہم فردر آگے سیشن میں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ اینڈ ٹریسیبلٹی۔ ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو افیکٹولی مینیج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ٹریسیبل ہوں۔ اب ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ٹریسیبل اس وقت ہوتی ہیں جب ہم یہ ڈسکور کر سکیں کہ وہ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ کس اسٹیک ہولڈر نے سجیسٹ کی ہے، یا وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کیوں ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ میں ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوگا۔ تو یہ اس کو ٹریسیبلٹی کہتے ہیں، کہ اس کو ہر ایک ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو ٹریس کیا جا سکے، جو اسٹیک ہولڈر ہے جس نے اس کو سجیسٹ کیا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ریشنل ہو، کوئی لاجک ہو۔ تو اگر وہ ٹریسیبل ہے، تو اگر ریکوائرمنٹس اگر ٹریسیبل ہیں تو پھر ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کی جا سکتی ہے، ادروائز یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا۔ اب اگر ہم چینج کی بات کریں، ریکوائرمنٹ ہم نے جیسے ریکوائرمنٹ چینج کی بات کی ہے کہ وہی ریکوائرمنٹ کے اندر چینج آتی ہے اور اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس نارملی ہم یہ لائف میں دیکھیں تو کوئی سسٹم بھی جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتا۔ ہر سسٹم جو ہے اس کے اندر چینجز آتے ہیں۔ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے یا کوئی سسٹم ہے تو اس کے اندر پروسیسز چینج ہوتے رہتے ہیں، یا اس کے اندر کوئی نئی کوئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، کوئی نئے پروسیس ڈیفائن کیے جاتے ہیں، تو وہ سسٹم جو ہے اس کے اندر چینج آئے گی۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو سافٹ ویئر سسٹم ہے وہ اس میں اور سسٹم میں یہ فرق ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہارڈ ویئر سسٹمز ہوتے ہیں، اس کے اندر جب وہ ڈیزائن کر لیا جاتا ہے تو اس کے اندر چینج نہیں لائی جا سکتی، لیکن سافٹ ویئر سسٹم جو ہے انہیرنٹلی ایسے ہیں کہ اس کے اندر چینج لائی جا سکتی ہے، لیکن چینج کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو چیز اتنی آسانی سے چینج ہو سکتی ہے تو اس کے اندر اتنی زیادہ اس کے اندر فالٹس بھی آسانی سے آ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ریکوائرمنٹس کے اندر جو چینج آتی ہیں یا ریکوائرمنٹس کو چینج کیا جاتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کو چینج کیا جائے، یا ان کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے۔ اس کے ڈفرینٹ ریزن ہو سکتے ہیں، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ سسٹم کو انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں، اور جو ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس میں جب ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے ڈیولپر کے ساتھ یا ریکوائرمنٹ انجینئر کے ساتھ، تو ان کی ٹائم گزرنے کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ سسٹم کے بارے میں بڑھ گئی ہے، تو ابھی وہ ہو سکتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹس کو چینج کرنا چاہیں۔ تو
اگر ہم دیکھیں بہت ساری اسٹڈیز جو ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو بہت زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیفیکٹس جو ہیں سسٹم کے اندر جو ہے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو یوزر ریکوائرمنٹس کی چینج ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے، اس وجہ سے جو ہے بہت سارے جو ہے پرابلم جو ہیں وہ جو ڈیفیکٹ جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس ایک بڑا ایشو ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے اندر کہ ریکوائرمنٹ چینج جو ہے اس کو جو ہے ایک خاص ریٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کیوں اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ریکوائرمنٹس کے اندر چینج آ رہی ہیں تو پھر جو ہے اس کو مطلب جو ہمارے پاس اینڈ پروڈکٹ ہوگی وہ جو ہے یوزر کی نیڈس کو پورا نہیں کرے گی۔ تو فار ایگزامپل ہمارے پاس آن ایوریج جو ہے اگر 3% جو ہے آن ایوریج چینج آ رہی ہے تو اس سے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے وہ ڈیزائن فیز میں اس سے بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہوگا۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس ایک بڑا ایشو ہے کہ جو ریکوائرمنٹس جب ہمارے پاس ریکوائرمنٹ انجینئرنگ فیز جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ریکوائرمنٹس کے اندر چینج نہیں آنی چاہیے، لیکن اگر یہ جیسے ہم نے بات کی کہ اگر یہ ہمارے پاس اگر ڈیزائن فیز کے اندر جو ہے نارملی نوٹ کیا گیا ہے کہ تقریباً 3% جو ہے آن ایوریج چینجز آتی ہیں، اور اسی طرح سے جو کوڈنگ فیز ہے اس میں اس کو میکسیمم جو ہے اس کو 1% سے زیادہ اس کو نہیں ہونا چاہیے جو ریکوائرمنٹس کے اندر جو چینج آ رہی ہیں۔ اور ٹیسٹنگ کے دوران آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چینج ہے ریکوائرمنٹس کے اندر وہ ختم ہو جائے، مطلب وہ چینج ریکوائرمنٹ کے اندر چینج نہیں آنی چاہیے، لیکن ایکچولی جب پروجیکٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ آئیڈیل سچویشنز میں اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن نارملی جو ہے دیکھا گیا ہے کہ جب ہمارے پاس ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے تو اس وقت بھی ریکوائرمنٹس کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سورسز آف چینج، ریکوائرمنٹس چینج کی کون سی سورسز ہو سکتی ہیں ہمارے پاس۔ اس میں ہمارے پاس ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو بزنس کی جو کنڈیشن ہے یا جو مارکیٹ کنڈیشن ہے اس میں چینجز آ گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ اور بزنس رولز بھی چینج ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل مارکیٹ میں کمپٹیشن ہے اور اس وجہ سے نئے جو کمپٹیٹر ہے اس کی پروڈکٹس میں چینجز ہیں، کچھ نئی چیزیں وہ لے کے آئے ہیں، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹ اس بزنس کی بھی جس کی پروڈکٹ بنائی جا رہی ہے اس کی بھی پھر اس سے افیکٹ ہوں گی اور ریکوائرمنٹس میں چینج آئے گا۔ اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو بعض اوقات کسٹمرز جو ہیں نئے کسٹمرز ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ موڈیفیکیشن کی جائے جو ڈیٹا پروڈیوس کر رہے ہیں انفارمیشن سسٹم اس میں، یا کوئی فنکشنلٹی جو ہے اس کو چینج کیا جائے یا اس کو امپروو کیا جائے، یا تو اس سے بھی ریکوائرمنٹس کے اندر چینج آئے گی، کیونکہ جب فنکشنلٹی کے اندر چینج کی ریکویسٹ آئے گی تو اس سے ریکوائرمنٹ آٹومیٹیکلی ان سے افیکٹ ہوگی، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو بزنس ہے یا جو آرگنائزیشن ہے اس کی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، تو اس سے بھی سافٹ ویئر کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ افیکٹ ہوں گی، کیونکہ جب یہ ری آرگنائزیشن ہوگی کسی بزنس کی تو اس سے اس آرگنائزیشن کی جو پرائرٹیز ہیں وہ افیکٹ ہوں گی، تو پرائرٹیز افیکٹ ہونے سے سافٹ ویئر کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ریکوائرمنٹس کو وہ ہائی پرائرٹی پہ کرنا چاہیں، کچھ کو وہ کچھ ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ نکال دیں، تو اس طرح سے بھی جو ہے ریکوائرمنٹس کے اندر چینج آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ بجٹری یا شیڈولنگ کانسٹرینٹ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے سسٹم جو ہے اس کو یا پروڈکٹ کو جو ہے اس کو اسکوپ کو
چینج کیا جائے تو اس سے بھی اس میں اس کی ریکوائرمنٹس کے اندر چینج آ سکتی ہے. ہمارے پاس جیسے ہم ریکوائرمنٹ چینج کی بات کر رہے ہیں یا اس کے اندر موڈیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ کس طرح سے اس کی کیا ضرورت ہے. تو ہم نے جیسے بات کی کہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں پروجیکٹ میں اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اب زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس طرح سے کون سی اپروچ یوز کرنی چاہیے بیسٹ سولوشن کے لیے, کس طرح سے اس پروسیسز کو کس طرح سے امپروو کرنا چاہیے اور کس طرح سے اسٹل جو ہے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس جو چینجز ہیں وہ جسٹیفائڈ ہوتی ہیں کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ ریکوائرمنٹس کو چینج کیا جائے. اب ہمارے پاس یہ کوشچن آتا ہے کہ ہم چینج جو ریکوائرمنٹس کے اندر جو چینج ہے اس کو کیسے مینیج کریں ایفیشینٹلی. تو اس میں ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ جو کوالٹی ایشورنس کی میکینزمز ہیں اس کو یوز کر کے جو ریکوائرمنٹس کے اندر چینج جو ڈیمیج ہو سکتا ہے اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو فارمل چینج مینجمنٹ پروسیجرز ہیں ان کو یوز کیا جائے, اسٹیٹ آف دا آرٹ کنفیگریشن کنٹرول جو ٹولز ہیں اس کو یوز کر کے اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. ریکوائرمنٹ ریویوز اس کے ذریعے سے جو ہے اس چینج کو اچھی طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس کون سے مین کنسرنز ہیں ہم جب ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ان ریکوائرمنٹس کو مینیج کرنا جو کہ ایگریڈ ریکوائرمنٹس ہیں جس کے اوپر جو ہے کسٹمر ایگری ہو گیا ہے اور اس میں نیگوسیشن پہ ہوگی اور ان ریکوائرمنٹس کو مینیج کرنا ان کے اندر چینجز کو. دوسری جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ان ریکوائرمنٹس کو چینجز کو مینیج کرنا ان ریکوائرمنٹس کے درمیان جن کے درمیان ریلیشن شپ ہے, مطلب دو ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ آپس میں ان کا ڈپینڈنٹ ہے تو ان کے اندر جو چینجز آنی ہیں ان کو مینیج کرنا. اور اسی طرح سے وہ جو چینجز ہیں ان کو مینیج کرنا ایسی ڈپینڈنسیز ہیں جو کہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ اور اس کے بعد جو اور ڈاکومنٹ پروڈیوس ہوئے ہیں سسٹم انجینئرنگ پروسیس کے درمیان ان تمام چینجز کو مینیج کرنا, یہ ہمارے مین کنسرن ہے اس کے اندر ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کے اندر. ریکوائرمنٹس کو مینیج کرنے کے لیے کس ٹولس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس میں, کیونکہ ریکوائرمنٹس مینجمنٹ کے اندر ہمارے پاس ریکوائرمنٹس کو اسٹور کرنا, اس کی مینٹیننس, وہ ساری انفارمیشن ہوگی تو اس کی کلیکشن کو اسٹور کرنا, اس کو مینٹین رکھنا, اس کے لیے کس ٹولس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اگر بڑا پروجیکٹ ہے تو اس میں کمپلیکس کیس ٹول یوز ہو سکتی ہیں, اور اگر ہمارے پاس اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے تو اس کے اندر اتنی زیادہ کمپلیکس سمپل کیس ٹولز بھی یوز کی جا سکتی ہیں. اور ہمارے پاس جو کنفیگریشن مینجمنٹ ٹولز ہیں ان کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے ریکوائرمنٹس کو مینیج کرنے کے لیے, وہ بھی اس میں وہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی جو ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ ہمارے پاس اسٹیبل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کچھ ہمارے پاس والیٹائل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم کی کور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ اکثر اسٹیبل ہوتی ہیں, اور جو مطلب جو اس کی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ اس کی جس میں اس کا ڈومین نالج آ گیا, اس سے ریلیونٹ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس اسٹیبل ہوتی ہیں. تو بعض ایسی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو والیٹائل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں, جیسے یوزیبلٹی کی بات ہے. ایک یوزر کہتا ہے وہ کہ یوزر انٹرفیس جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے, دوسرا یوزر جو ہے انٹرفیس کو ڈفرینٹلی ڈیفائن کر سکتا ہے. تو وہ یوزر انٹرفیس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ ڈفرینٹ یوزر ڈفرینٹ طرح سے اس کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس والیٹائل ریکوائرمنٹس ہیں. تو نارملی ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ بیس کر رہا ہوتا ہے آپ کی کور ریکوائرمنٹس میں یا اسٹیبل ریکوائرمنٹس کے اوپر.
ریکوائرمنٹس ہمارے پاس جب سسٹم جو ہے سروس میں بھی چلا جاتا ہے تو اس وقت بھی ریکوائرمنٹس جو ہیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ ریکوائرمنٹس ہمارے پاس زیادہ اسٹیبل ہوتی ہیں، کچھ جو ہیں زیادہ اسٹیبل نہیں ہوتی، وہ چینج ہو سکتی ہیں. جیسے ہم نے بات کی کہ وہ ہمارے پاس وولٹائل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اسٹیبل ریکوائرمنٹس جیسے ہم نے بات کی کہ وہ جو سسٹم ہے ہمارے پاس اس کی کور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور اس کا تعلق اکثر اپلیکیشن ڈومین سے ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کے اندر چینجز جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اور جو وولٹائل ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس کسی اسپیسیفک یوزر کے لیے ہو سکتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اندر چینجز آ سکتی ہیں. یوزر ٹو یوزر وہ چیز ویری کر سکتی ہے. ہمارے پاس ریکوائرمنٹ چینج فیکٹرز، ہم اب بات کرتے ہیں ریکوائرمنٹ چینج فیکٹرز کے کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ریکوائرمنٹ چینج کو جس کی وجہ سے آ سکتی ہے. تو اس میں ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ایررز، کانفلکٹس اور انکنسسٹنسیز آ سکتی ہیں، یا جو کسٹمر جو ہے اس کی جو نالج جو ہے یا اینڈ یوزر اس کا نالج جو ہے سسٹم کے بارے میں ایوالو ہو رہا ہے، یا ٹیکنیکل چینجز ہیں کچھ ہوئی ہیں، یا شیڈول یا کاسٹ جو ہے اس کی کچھ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ریکوائرمنٹس کے اندر چینجز آ سکتی ہیں. تو ہم نے جب ریکوائرمنٹ ایررز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے کیونکہ ڈیورنگ ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پروسیس ریکوائرمنٹس کے اندر ایرر جنریٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر کانفلکٹس یا انکنسسٹنسیز جو ہیں وہ ایمرج ہو سکتی ہیں. تو ان کو اگر کریکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے پھر ریکوائرمنٹس کے اندر چینجز لانی پڑیں گی، کیونکہ جب ہمارے پاس ڈیورنگ انالیسس اور ویلیڈیشن فیز ریکوائرمنٹس کے اندر ایررز، کانفلکٹ یا انکنسسٹنسیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے ریکوائرمنٹس کو چینج کرنا پڑے گا. تو اس سے ریکوائرمنٹس میں چینج آئے گی. دوسرا جیسے ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ریکوائرمنٹ انجینئرز ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس کے دوران کسٹمرز یا اینڈ یوزرز ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہوتی جا رہی ہے. اب وہ سسٹم کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور اب انہیں پتہ ہے کہ اب ان کو کس قسم کے سسٹم کی ضرورت ہے. تو اس سے بھی وہ ہو سکتا ہے کہ اب ریکوائرمنٹس کے اندر وہ خود ہی چینج لے کے آئیں اور اس کو اب اس کے اندر چینجز کو وہ سجیسٹ کریں. دوسرا پھر ہمارے پاس ریکوائرمنٹس کے اندر چینج اس طرح سے بھی آ سکتی ہے کہ جب ریکوائرمنٹس کی امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے اور جب ریکوائرمنٹ کو اسپیسیفائی کیا گیا تھا اب اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت اس کی امپلیمنٹیشن میں ایشوز آ رہی ہیں جو ٹیکنالوجی سجیسٹ کی گئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی اس وجہ سے اس قسم کی جو ریکوائرمنٹس تھی جو اسپیسیفک ٹیکنالوجیز کو ریکمینڈ کر رہی تھی ان کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے، کیونکہ جو امپلیمنٹیشن فیز میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کو یوز کرنا بہت زیادہ ایکسپینسو ہے یا اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی ریکوائرمنٹس کے اندر چینج آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں، چینجنگ کسٹمر پرائرٹیز، کسٹمر کی پرائرٹیز چینج ہو رہی ہیں، انوائرمنٹل چینجز ہیں یا آرگنائزیشنل چینجز ہیں جس کی وجہ سے بھی ریکوائرمنٹس کے اندر چینجز آ سکتی ہیں. اب ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ جو چینج ہوتی ہے جس میں کسٹمر پرائرٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کسٹمر پرائرٹیز چینج ہو سکتی ہیں ڈیورنگ اے سسٹم ڈیولپمنٹ، کیونکہ جو بزنس انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. اس کے اندر لوگ چینج ہو سکتے ہیں، اس کے اندر بزنس کے اندر نئے کمپٹیٹرز آ گئے ہیں، یا جس میں نے بات کی اسٹاف چینج ہو رہا ہے. اس سے بھی جو ہے ہمارے جو کسٹمر ہیں ان کی پرائرٹیز چینج ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کمپٹیشن میں کچھ نیا کمپٹیشن آ گیا تو اس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹس افیکٹ ہو، یا اسٹاف چینج ہو گیا ہے تو یا مینجمنٹ چینج ہو گئی ہے. تو مینجمنٹ چینج ہونے سے وہ جو پرسنل چینج ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہو، جس کی وجہ سے ریکوائرمنٹس جو ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. انوائرمنٹل چینجز ہو سکتی ہیں جس کے اندر اب جس انوائرمنٹ کے اندر سسٹم کو یوز کیا جائے گا
وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی جو ہمارے پاس کمپیٹیبلٹی ایشوز ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ریکوائرمنٹس کو چینج کرنا پڑے. اب انوائرمنٹ کی چینج ہونے سے یہ ہو سکتا ہے کہ اب جو انوائرمنٹ چینج ہوئی ہے تو اس میں سسٹم کو کچھ دوسرے سسٹمز کی انٹرفیسز کچھ اس طرح سے ہیں کہ اب اس میں کے ساتھ کرنٹ سسٹم کو کی کمپیٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اب اس کی ریکوائرمنٹس کو چینج کرنا پڑے گا. تو اس طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں. آرگنائزیشنل چینجز، اس میں ہمارے پاس سسٹم جہاں پہ یوز ہوگا اس آرگنائزیشن کے اندر اس کے اسٹرکچر کے اندر چینجز ہو سکتی ہیں. جو پروسیسز وہ یوز کر رہے تھے اس میں کو وہ اگر اس کے پروسیس کو امپروو کر رہے ہیں تو اس کے اندر چینجز ہو سکتی ہیں جس سے اس سسٹم کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی ٹائپس ہیں ولیٹائل ریکوائرمنٹس کی. اس میں ہمارے پاس میوٹیبل ریکوائرمنٹس ہیں، ایمرجنٹ ریکوائرمنٹس ہیں، کانسیکوینشل ریکوائرمنٹس ہیں اور کمپیٹیبلٹی ریکوائرمنٹس ہیں. تو ان کو ہم فردر ان کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. جو میوٹیبل ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ہمارے پاس وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ چینج ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو چینج آتی ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے جس میں وہ سسٹم آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں. تو ایسی ریکوائرمنٹس جو کہ انوائرمنٹ سے افیکٹ ہوں اور وہ چینج ہو اس کو میوٹیبل ریکوائرمنٹس کہتے ہیں. میوٹیبل ریکوائرمنٹس کی ایگزامپل ہمارے پاس یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ہمارے پاس جس انوائرمنٹ میں سسٹم کام کر رہا ہے وہاں پہ جو ٹیکس ریزولیشن سے جو ٹیکس ریگولیشن ہے اس سے ریلیونٹ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اگر ٹیکس ریگولیشن چینج ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس اس سے وہ ریکوائرمنٹس افیکٹ ہوں گی. تو یہ ہمارے پاس میوٹیبل ریکوائرمنٹس میں آ جاتے ہیں. ایمرجنٹ ریکوائرمنٹس یہ بیسیکلی اوور آل سسٹم کی ایمرجنٹ بیہیویئر کو شو کرتے ہیں. یہ کسی ایک ریکوائرمنٹ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی بلکہ اوور آل سسٹم کی فنکشنالٹی جو ایمرجنٹ بیہیویئر ہے جس کی ایگزامپل ہمارے پاس یوزیبلٹی ہے. یوزیبلٹی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اوور آل سسٹم کی اس کے جو ایمرجنٹ بیہیویئر ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ کسی ایک انٹرفیس کی یا ایک فنکشنالٹی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. تو اس قسم کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس ایمرجنٹ ریکوائرمنٹس میں آ جاتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس کانسیکوینشل ریکوائرمنٹس ہیں. یہ ہمارے پاس وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ کچھ ایزمپشن کی بیس پہ ان کو اسپیسیفائی کیا ہو. فار ایگزامپل کہ یہ ایزیوم کر لیا گیا ہو کہ سسٹم کا ریسپانس ٹائم جو ہے وہ کتنا ہوگا یا کتنی ٹرانزیکشنز پر سیکنڈ میں وہ کر سکتا ہے، اس کو ایزیوم کر لیا جائے. تو اس قسم کی ایزیومشن جب وہ سسٹم کو ڈیولپ کیا جائے گا تو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو وہ ایزیومشن جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس کیپیبلٹی ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں. اس کے اندر یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں یہ جو ڈپینڈ کرتی ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر جو اکوپمنٹ یا پروسیسز یوز ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ جب سسٹم یوز ہوگا اور وہاں پہ اکوپمنٹ جو ہے ان کے انٹرفیسز چینج ہو جاتے ہیں یا جو پروسیسز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں تو اس سے کمپیٹیبلٹی کے ایشو آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس سسٹم نے کسی دوسرے سسٹم کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا تھا اور اس کے انٹرفیسز جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں تو اس سے جو کمپیٹیبلٹی ایشوز آ سکتے ہیں.